بہت پسند ہے. تو پھر اچھے سے انجوائے کیا ہم نے, فل آن دیسی ناشتہ کیا. جب بارش ختم ہو گئی تھی تو ہم نے پھر جا کے ناشتہ لیا. وہ آگے کلپس آئیں گے, لیکن میں نے سوچا کہ میں ابھی آپ کو بتا دیتی ہوں, کیونکہ میں کووڈ-19 کی اسٹوری جو ہے وہ جلدی شروع کر دیتی ہوں, کیونکہ وہ کافی لمبی ہونے والی ہے, تو میں نہیں چاہتی کہ ویڈیو زیادہ لمبی ہو. تو ابھی ہم باہر نکلے ہیں, ہم تو ذرا سے آپ بارش جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے, آپ ویوز کو انجوائے کریں اور ساتھ میں میری کووڈ-19 کی اسٹوری سن لیں. اور جو ہے اب ہم ناشتہ لینے کے لیے نکلے تھے, تو چلیں اب میں اپنی اسٹوری شروع کرتی ہوں. تو یہ ہوا تھا کہ مجھے سب سے پہلے جو میرا سمٹم تھا نا, وہ رات کو میرا گلا تھوڑا سا خراب ہوا تھا. اب مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ کیوں گلا خراب ہوا ہے. مجھے لگا کہ میں نے جو ہے نا مینگو کھایا تھا اس رات کو, تو مجھے لگا شاید وہ کھٹا تھا تھوڑا, تو اس کی وجہ سے خراب ہو گیا. لیکن وہ پھر اگلے دن جب میں صبح کو سو کر اٹھی نا, تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے فیور ہو رہا ہے اور باڈی میں کافی زیادہ پین تھی. تو پھر میں نے کہا کہ شاید میں ابھی سو کر اٹھی ہوں تو مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے, تو 1-2 گھنٹے دیکھتی ہوں, اگر نہیں ٹھیک ہوگا تو میں پین کلر لے لوں گی. تو کوئی فرق نہیں ہوا تھا, مطلب باڈی میں پین ہو رہی تھی کافی اور فیور بھی تھا. تو میں نے پھر اراؤنڈ سونے کے اٹھنے کے بعد 2 بجے دوپہر کو پین کلر لے لی تھی. اور پین کلر لینے کے بعد 1 گھنٹے بعد میں کافی حد تک بہتر ہو گئی تھی, بالکل ٹھیک ہو گئی تھی, کوئی بھی ایشو نہیں ہو رہا تھا, اور بالکل نا جیسے نارمل ہوتا ہے انسان ویسی ہو گئی تھی. اور پھر میں روٹین کے کام ہی کر رہی تھی. تو شام کو جب کھانا وغیرہ بنایا, شام کو آفس سے بھائی آیا, تو وہ بھی آ کے بولتا ہے کہ مجھے بہت زیادہ تھکاوٹ ہو رہی ہے اور ایسے لگ رہا ہے جیسے بخار ہو رہا ہے, مجھے فیور ہو رہا ہے. تو اس کو پھر کھانا کھلایا, تھوڑا سا وہ کھانا بھی نہیں کھا رہا تھا, زبردستی تھوڑا سا کھلایا اور اس کو پیناڈول دے دی نا. تو اس کے بعد اس نے بیٹھے بیٹھے نے بک کر لی اپنے اپوائنٹمنٹ کرونا وائرس کی. تو پھر اس کو اپوائنٹمنٹ ملی رات کو 8 بجے کی, تو اس نے جا کے اپنا رزلٹ ٹیسٹ کروایا. تو جو رزلٹ ہوتا ہے وہ 24 آورس کے بعد آتا ہے. تو اس نے اپنے جا کے ٹیسٹ کروایا, تو جب وہ آیا نا, تو پیناڈول کھا کر گیا تھا, تو اس کو ٹھیک ہو گیا تھا بالکل. وہ آ کے جیسے میں بھی دوپہر میں ٹھیک ہو گئی تھی, تو وہ بھی بالکل ٹھیک ہو گیا تھا. اور آ کر پھر اس نے بس تھوڑا سا مطلب کھانا کھایا, اور وہ جا کر اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا تھا. تو اس شام میں جب بھائی آیا, وہ بھی بیمار ہوا, تو ساتھ ہی ماما کی بھی ایک دم سے نا طبیعت خراب ہوگی, ان کو بھی بخار چڑھ گیا. تو ان کو بھی میں نے ساتھ ہی ٹیبلیٹ دے دی تھی 7 بجے ہی نا شام کو. تو اس طرح سے پھر لائک اراؤنڈ 9-10 بجے تو بھائی اور ماما تو ٹھیک ہو گئے, لیکن اس کے بعد میری طبیعت دوبارہ خراب ہونے لگ گئی تھی. مجھے پھر سے بہت زیادہ لائک بیک میں پین ہو رہی تھی, اور لیگس میں, اور ہیڈ ایک بھی کافی زیادہ ہو رہا تھا. اور اراؤنڈ لائک 10 بجے تک مجھے کافی زیادہ فیور ہو گیا تھا. تو میں جو ہوتی ہوں نا رات کو موبائل لے کے لیٹی ہوتی ہوں, اکثر ڈرامہ وغیرہ دیکھ رہی ہوتی ہوں رات کو 9-10 بجے. تو اسی طرح سے میں لیٹی ہوئی تھی, درد تو تھا لیکن ٹالریٹیبل تھا, مطلب بہت زیادہ نہیں تھا. تو لیکن آہستہ آہستہ جو تھا نا وہ زیادہ ہوتا گیا. تو اراؤنڈ 11 بجے تو رات کے میری بس ہو گئی تھی, تو میں نے موبائل بند کر دیا تھا, اور میں نے دوبارہ سے پین کلر کھائی, اور پھر میں سو گئی تھی. اور جب میں اس ٹائم پہ مجھے بخار بہت زیادہ میرا تیز ہو گیا تھا, اور جب میں سو کر اٹھی اراؤنڈ رات کو, جب میں نے موبائل پر ٹائم دیکھا تو رات کے 1:30 بج رہا تھا, یعنی 1:30 ہو رہے تھے. تو اس ٹائم پہ میری دوبارہ آنکھ کھلی, اور تب میں تھوڑا بہتر فیل کر رہی تھی, ورنہ اس سے پہلے بخار بہت زیادہ تیز تھا. تو جب میری آنکھ کھلی تو پھر ماما کی بھی دوبارہ سے طبیعت خراب ہو گئی, ان کو دوبارہ سے فیور ہو گیا, اور بھائی کی بھی دوبارہ سے خراب ہو گئی تھی. تو پھر میں نے دوبارہ سے ماما کو ٹیبلیٹ دی, اور بھائی نے بھی ٹیبلیٹ کھائی, لیکن اس کو ایز سچ فرق نہیں پڑا تھا. تو پھر ماما کو بھی اتنا نہیں پڑا تھا, لیکن بھائی جو تھا پھر وہ ایمرجنسی میں ہاسپٹل چلا گیا. اس نے کہا کہ میں کوئی ڈرپ وغیرہ لگوا لیتا ہوں تاکہ میں کچھ بہتر ہو جاؤں گا. تو پھر اس کے ساتھ میں بھی گئی تھی, کیونکہ وہ اکیلا تو نہیں نہ جا سکتا, ہم نے نہیں جانے دیا. میں نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ آتی ہوں, تو میں گئی تھی بھائی کے ساتھ. تو پھر ہم لوگ صبح کو 5 بجے ہاسپٹل سے واپس آئے تھے, اور اس ٹائم پہ میری بھی طبیعت خراب تھی, لائک باڈی میں بہت زیادہ پین ہوتا ہے. تو موسٹلی جو سب سے زیادہ سمٹم ہے نا, وہ باڈی میں بہت زیادہ پین ہوتا ہے آپ کے. تو اس طرح سے پھر صبح میں لیٹی ہوئی نا, تو میں نے سارے کرونا وائرس کے سمٹمس کھول کے دیکھے, اور جو میں دیکھ رہی تھی نا, تو سب کچھ ہو رہا تھا وہی سمٹمس تھے جو ہمیں ہو رہے تھے آلریڈی. تو ایک طرح سے ہم لوگ ڈرے بھی ہوئے تھے, لیکن آئیڈیا بھی نہیں تھا. ہم لوگ کو لگ رہا تھا کہ شاید وائرل ہوگا. تو جب میں نے سمٹمس کھول کے دیکھے, تو پھر میں نے اپنی بہن کو بولا کہ مجھے کرونا ہی ہو گیا, مجھے تو لگتا ہے. تو وہ کہتی نہیں ایسا کوئی ایشو نہیں ہوگا, وائرل ہوگا. تو لیکن جب پھر اگلا دن بھی ایسا ہی رہا, باڈی میں کافی پین تھی, بخار وغیرہ ہوا تھا, اور گلا بھی خراب رہتا ہے اس ٹائم پہ. تو ابھی جو آپ فوٹیج دیکھ رہے ہیں نا, یہ وہ کرونا ٹیسٹ کے جو بوٹس بنایا ہوتا ہے نا, کار بوٹس انہوں نے, جس میں آپ کی کار میں ہی آپ کا ٹیسٹ کر لیتے ہیں. تو یہ اس ایریا کا ہے, وہاں پہ مطلب بہت لمبی لائن ہوتی ہے. جس دن میرا پازیٹیو آیا
آیا تھا جس ٹائم میں گئی تھی جس دفعہ، اس دفعہ تو میں ویڈیو نہیں بنا پائی تھی کیونکہ طبیعت کافی خراب تھی، گلے میں بہت درد ہوتا ہے، باڈی میں بھی بہت پین ہوتا ہے. تو اس طرح سے نا انہوں نے بوٹس بنائے ہوتے ہیں اور پھر آپ کی کار میں آ کے وہ آپ کا ٹیسٹ کر لیتے ہیں. اور ٹیسٹ جو ہوتا ہے نا یہاں پہ گلے سے ہوتا ہے، مطلب ناک میں وہ نہیں کرتے ہیں. اور ٹیسٹ جو ہے وہ بالکل بھی لائک انکمفرٹیبل نہیں ہے، وہ ہلکا سا بس آپ کے گلے میں کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. آپ کے گلے میں وہ مارتے ہیں جو ان کی وہ ہوتی ہے اسٹک، اور اس کے بعد ہلکا سا ہوتا ہے، لائک کچھ بھی نہیں ہوتا، مطلب پین وغیرہ تو کچھ نہیں ہوتا. تو بس اگر آپ لوگ ڈرتے ہیں نا کہ ہاں یہ کیسا ہوگا کرونا کا ٹیسٹ، بہت ہی کوئی خوفناک ہوگا، لیکن نہیں، اب تو بہت بہت نارمل سا ہے، کچھ بھی انکمفرٹیبل فیل نہیں ہوتا بندے کو نا. تو چلیں اب اسٹوری کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. تو جب بھائی اگلے دن آیا اس کا رزلٹ تو وہ پازیٹیو آ گیا، اور ہم لوگ اتنا ڈر گئے. اس کے بعد ہم لوگ کو اپنی ٹینشن نہیں تھی جتنی ہمیں ماما کی ٹینشن تھی، کیونکہ ایک ہماری فیملی میں لائک فیملی میں نہیں، آپ جاننے والوں میں ایک آدمی کی ڈیتھ ہو گئی تھی کرونا وائرس کی وجہ سے ہی. تو ہم لوگ بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے کہ ماما تو آلریڈی کڈنی پیشنٹ ہے تو کیسے کریں. اور وینسڈے والے دن بھائی کا رزلٹ آیا تھا اور اسی دن ماما کا ڈائلسس سیشن ہوتا ہے، لیکن ماما کی طبیعت خراب تھی تو ماما نہیں جا پائی تھی. اور ہم نے ان کو کال کر کے بولا کہ دیکھیں آپ ہمیں نیکسٹ ڈے کی اپوائنٹمنٹ دے دیں، ہم اگلے دن آ جائیں گے. اب ہمیں تو اس ٹائم پہ نہیں پتہ تھا نا کہ ہمارا کووڈ-19 پازیٹیو ہے، اور ہم نے یہی بتایا کہ ان کو یہ مسئلہ ہے، فیور ہے، وہ نہیں آ پائیں گی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نہیں آئے یہاں پر جب تک آپ کرونا ٹیسٹ کی رپورٹ لے کے آئیں اور وہ نیگیٹیو ہونی چاہیے. تو ہم وہاں بھی اب ہم نے پھر اپوائنٹمنٹ تو بک کر لی. اب ہمیں تھوڑی پتہ تھا کہ بھائی کا پازیٹیو آنا ہے. شام میں بھائی کا پازیٹیو آیا اور ہم نے تو دوپہر میں اپنی اپوائنٹمنٹ بک کی تھی. تو پھر جب بھائی کا پازیٹیو آیا تو ہم لوگ کو بھی ہو گیا کہ بس پھر پکا ہمارا بھی کووڈ-19 جو ہے ہمیں بھی ہو گیا ہے کرونا، اور ہمارا بھی پازیٹیو ہی آئے گا. تو پھر جب بھائی کی اپوائنٹمنٹ آ گئی تو پھر وہ ہم لوگ کو بھی ٹیسٹ کے لیے لے کے گیا، اور ہمارا بھی ٹیسٹ جو تھا وہ پازیٹیو آیا. تو اس طرح سے تھرسڈے کو ہمارا ٹیسٹ پازیٹیو آیا، لیکن تھرسڈے تک مطلب ہمارے تھوڑا سا بہتر ہونا فیل ہو گئے تھے. بہت تیز لائک باڈی پین وغیرہ تھا، ہلکا پھلکا تھا، بہت زیادہ نہیں تھا، اور فیور بھی لائک تھوڑا بہت بہتر ہونا شروع ہو گئے تھے ہم لوگ تھرسڈے تک. ٹیوزڈے کو ہم لوگ کا سب سے زیادہ ہوا تھا، وینسڈے کو سب سے زیادہ ہو رہا تھا یہ سارے ایشو سمٹمس. اور یہ جو ابھی آپ فوٹیج دیکھ رہے ہیں نا یہ ہاسپٹل میں تھے، ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں اسٹوری میں. تو جب میں یہ ہاسپٹل کی کچھ فوٹیج ہے تو میں آپ کو فردر بتاتی رہوں گی کہ کیا کیا ہوا اور کیسے ہوا. تو پھر ہم لوگ جو تھے وہ کووڈ-19 ہو گئے، ٹھیک ہے، پازیٹیو آ گیا ہمارا. تو اب ہمیں ماما کی ٹینشن تھی. جب آپ کا رزلٹ اگر پازیٹیو آتا ہے نا تو آپ کو نیکسٹ ڈے جو ہوتا ہے نا وہ منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے فون آتا ہے کہ آپ کو کوئی زیادہ ایشو تو نہیں ہے. اگر اس کو بہت زیادہ سیویئر ایشو ہوتا ہے نا تو وہ آپ کو آ کر لے جاتے ہیں. اب بھائی کو پازیٹیو آیا تو اس کو جو تھا پھر اس کا ان کی منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے فون آیا اور ان سے ساری ڈیٹیل لی کہ آپ کیا کھا پی رہے ہو اور کس طرح کون سی میڈیسنس لے رہے ہو. تو بھائی نے بتایا کہ ہم وائٹامن سی لے رہے ہیں اور جو تھی نا پیناڈول ہر 6 آورس بعد لیتے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ 10 ڈیز تک یہی کنٹینیو رکھیں اور باہر زیادہ نہیں بالکل بھی مت نکلیے گا. تو ہم نے بالکل ان کی پریکاشنس کو اچھے سے فالو کیا. تو پھر جو تھا اب ہمارا تھرسڈے کو پازیٹیو آ گیا، رات کو 1 بجے جا کے رزلٹ آیا، مطلب 24 آورس کے بھی بعد آیا. اتنا ہم لوگ ٹینشن میں تھے کہ رزلٹ کیوں نہیں آ رہا ہے، تو بہت زیادہ اسٹریس تھا، لیکن وہ پھر بھی بہت لیٹ آیا. رزلٹ جو تھا رات کو 1 بجے آیا، مطلب فرائیڈے اسٹارٹ ہو چکا ہوا تھا. اور فرائیڈے کو جو ہوتا ہے یہاں پہ ڈاکٹرس ہاسپٹلس میں اویلیبل نہیں ہوتے ہیں کیونکہ ویکینڈ ہوتا ہے اور وہ نہیں ہوتے ہیں. تو پھر اب ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا. اگر ویسے بھی تو یہاں پر ہماری ایک سعودی فرینڈ لائک کافی سعودی فرینڈس کے ساتھ ہیں ہماری بات چیت، تو ہم نے ان کو جا کے ان سے کال کر کے بات کی اور کہ کہا کہ اس طرح سے ہو گیا. اور ہماری ماما تو ایسے پیشنٹ بھی ہے کڈنیز کی اور ان کا تو پازیٹیو آ گیا. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو بالکل بھی گھر میں مت رکھو کیونکہ ان کی آگے سے مطلب جان کو رسکی ہو سکتا ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ بہتر ہے کہ آپ ہاسپٹل چلے جائیں، کسی ہاسپٹل میں ان کو ایڈمٹ کروائیں، وہ وہاں پہ ان کا بالکل ٹھیک سے خیال رکھیں گے. اور آپ لوگ کو مطلب ورنہ ایسے گھر پہ رہنا ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو پھر ہم نے سوچا کہ اگر وہ لوگ ان کو ہم ان کی کال کا ویٹ کرتے ہیں تو وہ پتہ نہیں کب آتے ہیں، 1-2 دن بعد آتے ہیں، اور دوسرا وہ پتہ نہیں ماما کو کون سے ہاسپٹل میں لے جائیں گے اور ساتھ میں کسی کو جانے بھی نہیں دیں گے. تو پھر اب تھرسڈے رات کو نا ماما کی طبیعت جو تھی نا خراب ہونی شروع ہو گئی تھی. ڈائلسس نہیں ہوا تھا تو باڈی میں کافی سویلنگ ہو رہی تھی اور ایسیڈیٹی بھی کافی زیادہ ہو گئی تھی، تو طبیعت کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی. ہم لوگ چاہ رہے تھے کہ فرائیڈے کو کسی نہ کسی طرح ماما کا ڈائلسس ہو جائے. تو پھر فرائیڈے والے دن ہم لوگ نکلے تھے ہاسپٹلس کے لیے.
اب جب آپ کو کووڈ ہوتا ہے نا یہاں پہ کرونا، تو آپ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں نہیں جا سکتے، کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل آپ کو نہیں لیتا ہے، گورنمنٹ ہاسپٹل میں ہی جانا پڑتا ہے آپ کو. تو پھر ہم لوگ گورنمنٹ ہاسپٹل میں گئے. پہلے ایک ہاسپٹل میں گئے تو وہاں پر بیڈس وغیرہ خالی نہیں تھے، تو انہوں نے تو منع کر دیا. پھر ہم دوسرے والے میں گئے تو تھینک گاڈ وہاں پر الحمد للہ تھے اویلیبل، بیڈ خالی تھے، تو انہوں نے ماما کو ایڈمٹ کر لیا. اور ویسے تو کسی کو نہیں رکنے دیتے، میں نے ان کو بہت بولا کہ پلیز مجھے رکنے دے. ماما کی طبیعت اتنی ٹھیک نہیں تھی، تو ماما خود بھی واش روم وغیرہ خود نہیں جا سکتی تھیں. تو میں نے ان کو بولا کہ مجھے رکنے دیں، یہ مطلب ان کی طبیعت نہیں صحیح اتنی، ان کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے ان کو بھی بولا کہ میں بھی پازیٹیو ہوں. تو پھر انہوں نے مجھے پرمیشن دی تھی، اور ہم لوگ کو انہوں نے آئسولیشن وارڈ میں رکھا تھا، یعنی جو کرونا کا انہوں نے وارڈ بنایا ہوا تھا اس کے اندر رکھا تھا. اس کے علاوہ پرائیویٹ وارڈ لائک جو سمپل وارڈز ہوتے ہیں ان میں نہیں رکھا تھا. تو پھر اس طرح سے سیٹرڈے فرائیڈے والے دن رات کو ہم لوگ چلے گئے تھے، اور ڈاکٹر نہیں تھا اس ٹائم پہ اویلیبل ڈائلیسس کے لیے، کیونکہ ویکینڈ تھا. تو انہوں نے بولا تھا یا تو سیٹرڈے کو ڈاکٹر اویلیبل ہوگا مے بی، نہیں تو سنڈے کو تو اویلیبل ہوگا ہی. تو اس طرح سے پھر ڈائلیسس یا تو سیٹرڈے کو ہونا تھا ماما کا، یا تو سنڈے کو ہونا تھا. اگر سیٹرڈے کو نہیں ہو پاتا تو سنڈے کو تو ہونا ہی تھا نا. لیکن اب گھر پہ طبیعت خراب تھی، تو ہمیں ڈر بھی تھا کہ یہاں پہ بھی طبیعت خراب نہ ہو جائے، اور مجھے ٹینشن تھی کہ اگر طبیعت خراب ہو گئی تو میں کیسے خیال رکھوں گی. پر شکر الحمد للہ وہاں جا کے کوئی اتنی طبیعت نہیں خراب ہوئی. الحمد للہ ہم لوگ، میں اور ماما بالکل ٹھیک رہے ہیں. مطلب گھر میں تو فیور وغیرہ بھی ہوتا تھا نا، اور باڈی پینس، تو وہ سب اب ہمارا نارمل مطلب ٹھیک ہوتے جا رہے تھے. ہم لوگ بہتر ہوتے جا رہے تھے دن بہ دن، لائک خراب نہیں ہو رہی تھی طبیعت، الحمد للہ کافی بہتر ہو رہے تھے. تو ہاسپٹل جا کر نا ہمیں کوئی اتنا لائک کوئی فیور وغیرہ یا باڈی پینس وغیرہ نہیں ہوئی. گلا ہلکا سا خراب تھا، لیکن وہ بھی مطلب ہم لوگ ٹھیک ہو گئے تھے آلموسٹ نا. تو اس کے بعد سیٹرڈے والے دن پھر انہوں نے ماما کا ڈائلیسس کر دیا تھا. شکر الحمد للہ ہفتے والے دن جو تھا نا، سیٹرڈے والے دن ڈاکٹر آ گئی، اور اس نے پھر میرے سے ماما کا سارا کیس پوچھا کہ کیا کیا تھا اور کیا کیا. تو پھر انہوں نے ماما کا ڈائلیسس کیا. تو اس کے بعد سیٹرڈے والے دن انہوں نے کہا تھا کہ جب ڈائلیسس ہو جائے گا تو آپ کو ڈسچارج کر دیں گے، کیونکہ آپ لوگ کے اتنے سیویئر سمٹمس نہیں ہیں، آپ لوگ بہتر ہو. تو سیٹرڈے والے دن تو نہیں ڈسچارج کیا تھا. تو نیکسٹ ڈے انہوں نے سنڈے کو مارننگ میں لائک اراؤنڈ 11 o'clock ہم لوگ کو ڈسچارج کر دیا تھا. اور اسی طرح سے پھر ہم لوگ گھر آ گئے تھے. میں اور ماما ہی ہاسپٹل میں رکے تھے، اور کسی کو رکنے کی اجازت نہیں تھی. اور گورنمنٹ ہاسپٹلس میں تو آپ بالکل بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ ان کے اسٹرکٹ رولس بہت زیادہ اسٹرکٹ ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی بھی آپ اپنی مرضی کرو گے نا تو وہ آپ لوگ کو بھی نکال کے باہر پھینکیں گے، کسی کو بھی نہیں لیں گے. تو یہ تھی میری کووڈ-19 کی اسٹوری. آپ لوگ بتائیے گا کامنٹس میں کہ کیسی تھی. اور شکر الحمد للہ ہم لوگ کو زیادہ کوئی ایشو نہیں ہوئے تھے. اور اگر آپ لوگ کو کوئی ایسا سمٹمز اپنے اندر نظر آتا ہے تو آپ اس کو بالکل بھی مت اگنور کریں، جا کے سب سے پہلے اپنا ٹیسٹ کروائیں، کیونکہ یہ صرف آپ کی سیفٹی کے لیے نہیں، یہ پوری لائک اور بھی لوگوں کی سیفٹی کے لیے ہے. اگر آپ پازیٹیو ہوتے ہیں اور آپ کہیں باہر جاتے ہو تو لائک انٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، تو وہ دوسرے لوگوں کو بھی آپ وہی دے رہے ہو مطلب. تو بہتر ہے کہ آپ فوراً سے فوراً ٹیسٹ کروائیں. اور اگر ایشو ہے آپ کو کوئی، اور میڈیسن اس میں زیادہ سے زیادہ 2 چیزیں ہی لینی ہیں، ایک پیناڈول لینی ہے اور دوسری وائٹامن سی لینی ہے. اور ڈائٹ آپ لوگ کی جتنی اچھی ہوگی نا وہی آپ لوگ کے لیے بہتر ہے، کیونکہ ڈائٹ سے ہی، اور لائک میڈیسن اتنا کچھ نہیں کرتی. زیادہ سے زیادہ قہوے پئیں. اس ٹائم پہ میں نے جب ہم لوگ کو ہوا تھا نا تو میں نے بہت زیادہ قہوے پیے تھے، اور ہم لوگ نے بہت زیادہ قہوے بنائے تھے ہم نے، جو شاندار اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ پئیں. اور کوشش کریں کہ ہر چیز گرم کھائیں، کچھ بھی ٹھنڈا بالکل بند رکھیں اس ٹائم پہ، ورنہ آپ کا جو پورا چیسٹ ہے نا وہ بلاک ہو جائے گی، اور آپ کے اور بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. تو ہم نے جو تھا بہت زیادہ احتیاط کی تھی، اور بہت زیادہ جو تھی نا گرم چیزیں کھائی تھی، تو ہم لوگ جلدی الحمد للہ ٹھیک ہو گئے، اتنا کچھ زیادہ ایشو نہیں ہوا. تو یہ تھی میری اسٹوری. تو اگر آپ لوگ کو کوئی ایشو ہوتا ہے تو آپ فوراً جا کے ٹیسٹ کروائیں. چلیں پھر